سر اینی ریگریٹ ان لائف چند صاحب؟ 1977 میں جب ماشاء اللہ لگا تو ولیمے کے دن، جس دن میرا ولیمہ تھا، اس دن مجھے اریسٹ کر لیا گیا اور شاہی قلعے بند کر دیا گیا. اوئے ہوئے وہ تو آج تک تانوں تانے پہندے ہوں گے. بالکل پہنتے ہیں جی. اوئے ہوئے ہوئے کہ مکلاوے تے جانا سی تو منڈا جیل ٹر گیا. منڈا جیل چلا گیا. I'm sorry یہ عجیب چیز ہوتی ہے کہ جو چیزیں بہت تکلیف دہ، بہت ہی ویسی ہوتی ہیں، خاص طور پہ اگر ان سے کوئی خدا نخواستہ موت وغیرہ ایسا کوئی حادثہ واقعہ نہ ہو، بعد میں آدمی بالکل اور طرح سے ان کو دیکھا ہوتا ہے. بٹ ایون دین جی بہت ہی تکلیف دہ بات تھی. وہ آپ کو ریگریٹ ہے آج تک؟ بے شک. مطلب یہ ہے کہ بھئی ولیمے کے دن تو لڑکا بڑا خوش ہوتا ہے، مگر وہ خوشی کے ساتھ ایک دم ایسا جھٹکا لگ گیا کہ اگلے آئے آ کے لے گئے، جا کے پکڑا اور جا کے پرانی نارگلی تھانے بند کر دیا. کتنے عرصے بعد آپ پھر اگلے دن میں 15 دن بعد شاہی قلعے میں رہا. شاہی قلعے میں تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کو بہت مار پڑتی تھی. ہاں ایسے ہی ہوتا تھا اس وقت. تو میرے خیال میں بیگم صاحبہ کو بہت یعنی کہ ہوتا ہے کہ بڑا وہ تکلیف بھی ہوئی ہوگی اور ان کو برا بھی شاید لگا ہو، مگر آج میرے خیال میں فخر کرتی ہوں گی آپ پہ. شکر ہے سارا خاندان اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک، اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے آج تک پارٹی کے ساتھ ہیں. جمہوریت کے لیے پارٹی کو شادی کے دوسرے دن اگر پارٹی کو نہیں چھوڑا، پارٹی کے ساتھ رہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا. ہاں پاکستان میں جمہوریت کے لوگوں نے بڑی کئی صاحب قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں دی لوگوں نے. اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف یہ ملک جو ہے، یہ آج بھی بیشتر عوام جو ہے اس کے خلاف آج بھی کھڑی ہو جاتی ہے. کمال ہے. محترمہ یہ فرمائیے کہ ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ ریسنٹلی 2023 میں جب میری ایم فل کی ڈگری فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی مینجمنٹ میں کمپلیٹ ہوئی تو مجھے میرے والدہ اور والد نے ساتھ گریجویشن میں اکمپنی کیا. اور جب انہوں نے کہا کہ اب اپنی گریجویشن کیپس کو آپ اوپر پھینکیں تو وہ ایک خوشی کا احساس ہے جو میں شاید زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکتی کہ میں اپنے والدین کی زندگی کے اندر ایم فل گریجویٹ ہو گئی اور وہ میری کانوکیشن کی سیریمنی کے اندر دونوں موجود تھے. صاحب سب سے پرمسرت لمحہ آپ کی زندگی کا؟ 88 میں الیکشن ہوا تو پولنگ ختم ہوا 5 بجے تو میں داتا صاحب چلا گیا. وہاں میں جا کے عصر کی نماز پڑھی، دعا مانگ کے میں واپس آیا. جب میں واپس آیا تو میرے گھر سے پہلے انجینئر یونیورسٹی آ جاتی ہے، انجینئر یونیورسٹی تک ٹریفک بند تھی تو آتش بازی چل رہی تھی. تو وہ مجھے یہی لگا کہ بھی یہ تو اب یہ میرا گھر آنے والا ہے تو یہ چل رہی ہے. تو میں پھر کوئی راستہ ہی نہیں دے رہا تھا، بڑی مشکل سے ادھر ہی لوگوں نے نکال لیا، مجھے کندھوں پہ اٹھا لیا اور وہ گھر لے کے گئے کہ ابھی آپ ایم پی اے بن گئے ہیں. خوشی کی بات یہ تھی، بڑے اعزاز کی بات تھی. سب سے زیادہ آپ کے لیے افسردہ لمحہ؟ ویسے بھائی 2019 میں میری والدہ اس قدر بیمار ہو گئی تھیں کہ ہمیں ان کے بچنے کے چانسز دکھائی نہیں دیتے تھے. تو ہماری یہ خالہ ہیں، ہم ان کو شناز خالہ اور پیار سے ایس کے کہتے ہیں، وہ ان کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی تھی کیونکہ ہم یہاں پر سمجھتے تھے کہ ڈاکٹرز ان کا علاج صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے. اس دوران میں رمضان تھا تو میں اپنے والد کے ہمراہ گھر میں ہوتی تھی تو میں فروٹ لینے گئی تھی اور میں چھوٹی تھی، اتنی میری عمر نہیں تھی تو مجھے فروٹ صحیح طریقے سے لینا نہیں آتا تھا. تو مجھے یاد ہے میں گھر آ کر واش روم میں دروازہ بند کر کے گھنٹوں روئی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے تہجد کی نمازیں شروع کی تھی کہ میری والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے. الحمدللہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلتھ کو ریسٹور کر دیا تھا اور ابھی بھی بہت خوشی ہے کہ وہ تاحیات ہیں اور ان کا سایہ میرے سر پر سلامت ہے. تو وہ جو بچی پھل خریدنے کے لیے گئی اور اس کو لگا کہ ٹھیک طرح سے وہ نہیں خرید سکی، اس نے بہت اسے ڈسٹرب کیا. جی بالکل. ویری سیڈ، ویری سیڈ. یہ ناظرین بڑی اہم بات ہے ہمارے ہاں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو ٹین ایجرز ہیں، کوئی پلیٹ فارمز اس طرح سے میسر نہیں ہے کہ ہم ان سے بات کر سکیں، جان سکیں. آخر ان کے بھی تو کچھ ایشوز ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ پریشرز ہوتے ہیں، وہ بھی اداس ہوتے ہیں، وہ بھی غمگین ہوتے ہیں. کیسے انہیں ان مسائل سے، ان غموں سے، ان دکھوں سے، ان پریشر سے باہر لے کر آنا ہے. سپورٹ سسٹم ہوتا ہے فیملیز میں، مگر ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ جو آدمی جب تک بہت ہی پریکٹیکل لائف میں نہیں آیا شاید اس کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہے. حالانکہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ساری زندگی کے لیے اس کی شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہیں، توڑ پھوڑ دیتی ہیں،
ٹراماز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں. تو بچوں سے, اپنی ینگسٹر سے بھی بات کرنی چاہیے, اس سے پوچھنا چاہیے, اس سے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے, ان کا بھی کتھارسس ہونا چاہیے, ان کو بھی اپنا دل ہلکا کرنے کا موقع ہمیں فراہم کرنا چاہیے. چند صاحب, آپ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ 93 میں بائی الیکشن ہوا تھا, تو میں بائی الیکشن میں امیدوار تھا, تو اس وقت رزلٹ آ رہے تھے, تو ہر طرف سے میں جیت رہا تھا. پھر ایک دم یہ ہوا کہ بھی میں کوئی تقریباً 300-400 ووٹ سے ہار گیا ہوں. عباس شریف صاحب میرے مقابلے میں تھے, وہ ایکچوئل میں وہ الیکشن جیتا ہوا تھا. جلوس نکال کے مجھے لوگ لے کے گئے تھے کہ بھی ہم جیت گئے ہیں. پھر ایک دم ایک سرکاری اہلکار آیا, اس نے آگے میرے کان میں کہا کہ آپ الیکشن ہار گئے ہیں, آپ یہ جو جلوس نکال رہے ہیں اس کو دیکھ لیں آپ. تو میں پھر میرے لیے وہ بڑا مجھے شاک لگا کہ بھی جو رزلٹ آ رہے ہیں اس میں تو ہم ہر جگہ سے لیڈ کر رہے ہیں, جیت رہے ہیں, تو یہ کیا ہوا. مگر وہ جو ہوتا ہے اس میں جو پیچھے بیٹھ کے جو ہاتھ دکھائے جاتے ہیں, ان میں میرے ساتھ بھی یہ ہاتھ ہوا تھا کہ وہ الیکشن میں جیتا ہوا تھا, پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی, مگر وہ ہرا دیا گیا تھا. ٹھیک, دیکھیں وہ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا آروز کا الیکشن, جی پوری جو ہم سیاسی تاریخ اپنی دیکھیں, ایک سیاسی کارکن کی, ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کا سب سے غمگین لمحہ وہ تھا جب آپ کو لگتا تھا کہ آپ جیت رہے تھے اور آپ کو ہرا دیا گیا, یہ آپ کا موقع ایسے ہی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گلہ تو تقریباً ہر پارٹی کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی رہتا ہے, اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ کے کرتے ہیں, مگر پیچھے رہ کے اگر کوئی کرتا ہے, مگر جو بھی کچھ ہے اس میں سیاستدان یا دوسری پارٹیاں شریک ہوتی ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام تر غمگین لمحوں سے گزرنے کے بعد بھی سیاستدان کیوں گیم کے رولز نہیں بنا سکے کوئی بھی کہ منصفانہ الیکشن جو ہے وہ ہو سکے؟ کوئی بھی حکومت ہو برسر اقتدار, اس کو یہ چاہیے کہ خدا کے لیے وہ اس ملک میں الیکشن غیر جانبدار کرا دے, کوئی الیکشن جیتے, جس کو پاکستان کے عوام ووٹ دیں اس کو وہ مانا جائے, وہ رزلٹ مانا جائے. کیا پیپلز پارٹی نے, آپ نے بھی, آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی, آپ لوگوں نے یہ سب کچھ سہنے کے بعد بھی کہ ایسا ہوا کہ جب اس کے بعد موقع ملا آپ نے کہا کہ نہیں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, مگر تاریخ تو بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا, سب اپنے اپنے موقع پہ حصہ رہے. حصہ تو رہے, مگر ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ الیکشن غیر جانبدار ہو, الیکشن غیر جانبدار ہو, مگر یہ اس ملک کی بقائی اسی میں ہے, پاکستان کے عوام کی بقائی اس میں ہے, پاکستان کی سب سے بڑی خدمت ہی یہ ہوگی کہ الیکشن غیر جانبدار ہو. جو آپ کو بہت تکلیف دیتا ہے جب موقع ملتا ہے تو وہی زخم اسی طریقے سے مخالف پر جب لگتا ہے تو نہ آپ اس کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں نہ اس کو روکتے ہیں, کیا اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, ایک سرکل ہے. پیپلز پارٹی تو کبھی بھی اس چیز کا حصہ نہیں رہی. پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ ملک میں جمہوریت ہونا چاہیے, آئین کی بالادستی آپ سمجھتے ہیں چاہیے. سندھ میں, اندرون سندھ میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے پچھلے 6-7 دہائیوں میں سارے درست تھے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی موجود, آپ سمجھتے ہیں سارے درست تھے؟ بالکل درست ہے. چند صاحب نو کامنٹس. بہت بہت شکریہ عزیز الرحمان چند صاحب, آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, بہت اچھا لگا, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے ساتھ جو ٹائم گزرا بہت اچھا گزرا اور بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ چند صاحب, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ زحا, آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست, اور زحا نے کہا تو صحیح کہ بھئی یہ پولیٹیکل ہے, مگر بہت بڑی اہم قسم کی انہوں نے سیاسی گفتگو بھی کی, اور چند صاحب تو ہیں ہی سیاستدان, اور ہم سبھی اس میں کہیں نہ کہیں شریک ہیں. ہم اگر اچھے ہوتے اور ہم ہی سے مل کر ہمارے سیاستدان بنتے ہیں, ہماری انتظامیہ, ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس, ادارے, سب کچھ جو ہے وہ کس سے ہے, ہم سے اور آپ سے ہی ہے نا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس ملک میں جو کچھ بھی کہیں پر بھی بنا ہے, چاہے وہ کوئی سیاسی تنظیم ہے, چاہے وہ کوئی ادارہ ہے, چاہے کوئی بزنس کمیونٹی ہے, چاہے کوئی ادیبوں کی کمیونٹی ہے, چاہے صحافیوں کی ہے, وہ سب کون ہے؟ وہ ہم ہیں. سو آج پاکستان جہاں بھی کھڑا ہے, ہاں یہ الگ ہو سکتا ہے کہ کسی کی ذمہ داری کم ہے, کسی کی ذمہ داری
اس میں زیادہ ہو، کسی کا ہاتھ کم ہو، کسی کا ہاتھ زیادہ ہو، مگر وہ